اور اب تو کل سے ہم حیران ہو رہے ہیں کہ حماس والے کیا کر رہے ہیں، اتنا سا ڈاٹا ہے غزہ، اتنا سا آپ کے ایک ضلع جتنا ہے، آپ کے ضلع سے زیادہ نہیں ہے غزہ، لیکن انہوں نے کتنی طاقت پیدا کر لی ہے کہ وہ باقاعدہ حملہ کیا ہے، 250-300 آدمی ان کا مار دیا ہے، کوئی کافی ساری تعداد میں ان کے گرفتار بھی کر لیے ہیں، میجر جنرل کو پکڑ لیا ہے۔ گویا آزادی کی ہوا چل پڑی ہے، چلتے چلتے یہ آزادی کی ہوا اب قریب ہی ہے، پاکستان میں بھی آ جائے گی، اور پاکستان بھی آزادی کا طلبگار ہوگا کہ ہم نے آزادی اختیار کرنی۔ چند ہزار لوگ ہیں جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک ہفتہ میں ہم یمن پر قبضہ کر لیں گے، 7 سال میں قبضہ نہیں کر سکے۔ مسلمان اس وقت تک بڑا طاقتور تھا جب تک آسٹریا جو یورپ میں ہے اس کا مرکز ویانا بھی کہتے ہیں، وین بھی کہتے ہیں، جب تک وہ نہیں گیا مسلمانوں سے اس وقت تک مسلمان طاقتور تھے۔ پھر پوری لائن لگ گئی ہے شکستوں کی، اور اتنی شکستیں ہوئی ہیں کہ 150-200 سال کے اندر پورے مسلمان بیٹھ گئے، ان میں کوئی طاقت ہی نہ رہی، قوت ہی نہ رہی، غلامی میں جکڑے گئے۔ 700 سال سے زیادہ حکومت کرنے والے، بعد میں 400-500 سال اگرچہ حکومتیں ان کی ترکیہ میں رہیں، باقی جگہ رہیں، دوسری رہیں، لیکن غلامی زیادہ تر آ گئی تھی۔ عرب ممالک پر بھی ترکیہ کا قبضہ ہو گیا تھا، دوسرے ممالک پر ترکیہ کا قبضہ، ان کو آزادی نہیں تھی۔ ہندوستان کی حالت بھی یہی تھی، کبھی ترکیہ کے قبضے میں، کبھی عثمانی کے قبضہ میں، اس طرح یہ ہوتا۔ تو یہ غلامی جو چند 100 سال کی ہے وہ ہم میں رچ بس گئی ہے، اب ہم میں جان ہی نہیں رہی کہ ہم اٹھیں اور کہیں کہ غلامی کی زنجیریں ہم توڑتے ہیں، ہم آزادی اختیار کرتے ہیں۔ اس وقت تک مسلمان یہ صدی جو شروع ہوئی ہے فکری طور پر تھوڑے سے آزاد ہوئے ہیں، پورے آزاد نہیں ہوئے، یعنی ان کے ذہن میں آیا ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اٹھنا چاہیے۔ پہلے تو تصورات ہوتے ہیں نا کہ ظلم ہو رہا ہے ہمیں اٹھنا چاہیے، تصدیق پھر بعد میں آئے گی، کوشش بعد میں کریں گے۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ملکوں کو طاقت دی ہے کہ وہ تمام دشمنوں کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ دیکھتے تھے، آج سے 40-42 سال پہلے خمینی صاحب آئے تھے تو تمام لوگ، آپ لوگ بھی حتیٰ کہ کہتے تھے، ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ خمینی صاحب کی کیا سیاست ہے، امریکہ کے ساتھ بھی لڑائی، روس کے ساتھ بھی لڑائی، حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ کی باتیں، ہماری باتیں سچ نہیں نکلی۔ 44 سال ہو گئے، 1979 سے لے کر 79 سے لے کر ابھی تک حکومت موجود ہے، طاقتور ہے۔ تو ایران تھا جس نے سب کا مقابلہ کیا، وہ بھی انسان ہیں، ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں وہ بھی روٹی کھاتے ہیں، جس طرح ہم فروٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی فروٹ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی غلامی دیکھ چکے ہیں، لیکن انہوں نے غلامی سے ان کو ایک لیڈر مل گیا جس نے کھڑا کر دیا۔ لیکن ہم میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ہمیں کھڑا کر دے، ہم سست لوگ ہیں، پڑے رہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن ایران نے پھر کیا کام کیا، آج شام بھی کھڑا ہوا ہے، کتنے ملکوں نے شام پر حملہ کیا، امریکہ کا حملہ تھا، سعودی عرب کا حملہ تھا، ترکی کا حملہ تھا، اسرائیل کا حملہ تھا، دوسرے ملکوں کا تھا، آج وہ کھڑا ہوا ہے، شام اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اب عرب لوگ اس کے ساتھ باقاعدہ معاہدے کر رہے ہیں اور تعلقات قائم کر رہے ہیں، 10-12 سال بعد اب تعلقات ان کے ساتھ قائم کیے جا رہے ہیں۔ یمن کی کیا حالت ہے، چھوٹا سا ملک ہے بیچارہ، جس میں زیدی شیعہ رہتے ہیں، یعنی وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، البتہ امام علی بن حسین کے بعد وہ پھر جدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شیعہ ہیں، شیعوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ 11 عرب ملکوں نے اس پر حملہ کیا، سعودی عرب سمیت، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اب خود یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنی جان چھڑائیں، حتیٰ کہ اب کراہیر شریف بھی چلا گیا ان کو سکھلانے کے لیے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک ہفتہ میں ہم یمن پر قبضہ کر لیں گے، 7 سال میں قبضہ نہیں کر سکے۔ ہفتہ میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن، 7 سال میں قبضہ نہیں کر سکے۔ تو اب شام بھی کھڑا ہوا ہے، یمن بھی کھڑا ہوا ہے، حزب اللہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ حزب اللہ بھی بیچارے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 37 دنوں کی جنگ ہوئی، انہوں نے ایک چپا زمین کا لبنان کا نہیں آنے دیا۔ اور اب تو کل سے ہم حیران ہو رہے ہیں کہ حماس والے کیا کر رہے ہیں، اتنا سا ڈاٹا ہے غزہ، اتنا سا آپ کے ایک ضلع جتنا ہے،
آپ کے ضلع سے زیادہ نہیں ہے غزہ، لیکن انہوں نے کتنی طاقت پیدا کر لی ہے کہ وہ باقاعدہ حملہ کیا ہے، 250-300 آدمی ان کا مار دیا ہے، کوئی کافی ساری تعداد میں ان کے گرفتار بھی کر لیے ہیں، میجر جنرل کو پکڑ لیا ہے۔ گویا آزادی کی ہوا چل پڑی ہے، چلتے چلتے یہ آزادی کی ہوا اب قریب ہی ہے، پاکستان میں بھی آ جائے گی، اور پاکستان بھی آزادی کا طلبگار ہوگا کہ ہم نے آزادی اختیار کرنی۔ چند ہزار لوگ ہیں جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں، صرف چند ہزار، لذا انہوں نے انگریزی زبان رکھی ہوئی ہے کہ عام لوگوں کو تو انگریزی نہیں آتی۔ اب یہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے 5-7 آدمی انگریزی بول سکتے ہو، وگرنہ تھوڑی بہت ہی اگر جانتے ہو تو بولنا تو مشکل ہے۔ بی اے ایم اے انگریزی نہیں بول سکتے، ایم اے پڑھے ہوئے ہیں تب بھی انگریزی نہیں بول سکتے۔ تو وہ انگریز کی زبان جو ہے غلامی کی نشانی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اردو نہیں آنے دیتے۔ اردو آ جائے گا تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، ہر کاغذ خود پڑھ لے گا، ہر دفتر میں اس کو وکیل کی ضرورت نہیں ہوگی، لکھوانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پیسہ نہیں خرچ کرنے پڑے گا، ہر بار اپنے لکھ لے گا۔ لیکن وہ آزادی نہیں دے رہے، وہ آزادی قریب ہے، آ جائے گی۔ اصل بات کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اللہ نے ہمارے لیے جو قواعد و ضوابط معین کیے ہیں، آیا ان پر ہم عمل پیرا ہوں گے؟ ہم نے وعدہ تو کیا تھا نا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو اتنی زبان میں ہم پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، پھر بڑے ہوئے ہمیں مطلب یہ سمجھا دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا، بس اللہ کے سامنے جھکوں گا۔ لیکن کبھی کبھی سوچیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں صرف